بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب فعنلۃ اور باب فعلات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے رباعی مجرد سے ملحق ابواب کا بیان پڑھا ہے۔ آج اسی سلسلے کے 2 مزید ابواب ہم انشاءاللہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے کہ یہ ابواب حقیقت میں تو ثلاثی مجرد کے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک زائد حرف لا کر ان کو رباعی مجرد سے ملحق کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور معمول کے مطابق مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پہ 2 جملے لکھے دیکھ رہے ہیں، قلص زید عمرا اور قلصت الام ابنہا۔ قلص زید عمرا، زید نے عمر کو ٹوپی پہنائی، اور قلصت الام ابنہا، ماں نے بچے کو ٹوپی پہنائی۔ ان جملوں کے اندر ہمارا محل استشہاد یعنی محل بحث وہ قلص اور قلصت، یہ 2 لفظ ہیں۔ قلص کے اندر اصل حروف ہیں قاف، لام، سین، اور قلصت کے اندر اصل حروف ہیں قاف، لام، سین۔ دونوں کے اندر اصل حروف تو قاف، لام، سین ہیں، لیکن پہلے کے اندر جو زائد حرف لایا گیا ہے وہ نون ہے، اور دوسرے کے اندر جو زائد حرف ہے وہ یا ہے، جو کہ یہاں پر قاعدہ کی وجہ سے جو آپ آگے انشاءاللہ مستقبل میں پڑھیں گے ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اصل میں یہاں پہ جو زائد حرف ہے وہ یا ہے اور اوپر نون ہے۔ تو یہ 2 ابواب ہیں جو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کو کیا نام دیا جائے گا اور کیسے ان کو بنایا جائے گا۔ باب فعنلۃ، یہ پہلے باب کا نام ہے۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں عین کلمہ کے بعد نون بڑھا کر اسے فعنل کے وزن پر لے آئیں۔ مثلا قلص، ٹوپی پہنانا، مجرد مادہ کیا ہے؟ قاف، لام، سین۔ تو آپ نے دیکھا کہ عین کلمہ کے بعد نون بڑھا کر اس کو ثلاثی مجرد سے نکال کر رباعی مجرد کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے۔ دوسرا باب ہے باب فعلات، بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں لام کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے فعلا کے وزن پر لے آئے۔ یعنی ثلاثی مجرد میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ لام کلمہ کے بعد حرف یا بڑھا دیں، اور دوسرا یہ کہ فعلا کے جو اعراب اور حرکات ہیں یہ آپ اس حروف کے مجموعے کو دے دیں تو وہ باب فعلات سے بن جائے گا، اس کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ قلص، ٹوپی پہنانا، مجرد مادہ قاف، لام اور سین ہے، آخر میں یا زائد لانے سے یہ ملحق بالرباعی ہو گیا۔ تو یہ 2 باب تھے جو آج کا ہمارا سبق تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو کیسے بنایا گیا ہے، اور ان کے جو نام تھے جو کہ ہمارے آج کے سبق کا عنوان بھی ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آئیے ان کی گردانیں پڑھ لیتے ہیں۔ صرف صغیر رباعی ملحق صحیح اسباب فعنلۃ، ملحق برباعی مجرد باب فعللۃ۔ مصدر ہے قلنسۃ، ٹوپی پہنانا۔ میں اس کی صرف صغیر پڑھ دیتا ہوں، آپ نے مکمل صرف کبیر اس سے دوہرا لینی ہے۔ قلنس یقلنس قلنسۃ فہو مقلنس، وقلنس یقلنس قلنسۃ فذاک مقلنس، لم یقلنس لم یقلنس، لا یقلنس لا یقلنس، لن یقلنس لن یقلنس، لیقلنسن لیقلنسن، لیقلنسن لیقلنسن۔ والامر منه قلنس لتقلنس، لیقلنس لیقلنس، والنهي عنه لا تقلنس لا تقلنس، لا يقلنس لا يقلنس، والظرف منه مقلنس مقلنسان مقلنسات، والآلة منه ما به القلنسة، أفعل التفضيل المذكر منه أشد قلنسة
وفعل التعجب منه ما اشد قلنسة واشدد بقلنسته. تو یہ تھی گردان باب فعنلتن کی جو ہم نے مصدر قلنستن سے پڑھی. آئیے اگلے باب کی بھی گردان کو دہرا لیتے ہیں. صرف صغیر رباعی ملحق صحیح اسباب فعلات ملحق برباعی مجرد باب فعللتن. مصدر قلسات ٹوپی پہنانا. گردان پڑھ لیتے ہیں. قلسا یقلسی قلساتا فهو مقلس وقلسی یقلسا قلساتا فذاك مقلسا لم يقلسی لم يقلسا لا يقلسی لا يقلسا لن يقلسی لن يقلسا ليقلسين 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 والأمر منه قلسي لتقلسا ليقلسي ليقلسا والنهي عنه لا تقلسي لا تقلسا لا يقلسي لا يقلسا والظرف منه مقلسا مقلسيان مقلسيات والآلة منه ما به القلسات وأفعل التفضيل المذكر منه أشد قلساتا وفعل التعجب منه ما أشد قلساتا وأشدد بقلساته. تو یہ تھی مکمل گردان صحیح اسباب فعلاتن سے جو کہ مصدر قلساتن سے ہم نے مکمل پڑھی ہے. آپ نے ان دونوں ابواب سے مکمل صرف کبیر بھی پڑھنی ہے، یعنی ماضی مضارع امر نہیں، اور دیگر جتنی گردانیں ان اسماء سے اور ان افعال سے بنتی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباب کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.